سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 9واں باب اور آخری باب ہے خاتمہ. سبق نمبر 7 ہے. حروف زائدہ ہم پڑھ رہے تھے. جو باقی زائدہ حروف ہیں وہ سارے کے سارے ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے. دیکھیں 10ویں نمبر پر ہے نون تاکید. نون تاکید ایسے نون کو کہتے ہیں جو فعل امر اور فعل مضارع میں تاکید کے معنی کو پیدا کرے. دیکھیں اس میں صرف فعل امر لکھا ہے لیکن فعل امر کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کے اندر بھی تاکید کو پیدا کرتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے نون تاکید ثقیلہ اور دوسری ہے نون تاکید خفیفہ. ثقیلہ نون مشدد کو کہا جاتا ہے اور خفیفہ نون ساکن کو کہا جاتا ہے. جیسے مضارع کی اگر بات کریں تو دیکھیں یسمعو تھا، جب ہم نے اس میں تاکید پیدا کرنا چاہیے تو شروع میں لام تاکید کا لگا دیا اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا دیا تو یہ بن جائے گا لیسمعن. اور اسی طرح اگر نون تاکید ثقیلہ نہیں بلکہ نون ساکن لگاتے ہیں تو نون تاکید خفیفہ بن جائے گی جیسے لیسمعن. اور امر کی مثال جیسے اسمعن اور اسمعن، اور نہیں کی بھی مثال آپ لے سکتے ہیں جیسے لا تسمعن اور لا تسمعن. تو یہ نون تاکید ہے جو کہ لفظوں کے اندر تو عمل نہیں کرتا لیکن معنی کے اندر یہ ضرور عمل کرتا ہے. آگے حروف زیادت، یعنی وہ حروف جو زائد ہوتے ہیں. یہ حروف اسم فعل اور حرف کے شروع میں بغیر کسی معنی کے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا. تو یہ کل 8 حروف ہیں جو کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کسی بھی کلام کے شروع میں اسم کے شروع میں آ جاتے ہیں، فعل کے شروع میں آ جاتے ہیں، حرف کے شروع میں آ جاتے ہیں. یہ 8 کون سے حروف ہیں؟ ان میں یہ ہے ان، اور نمبر 2 ان، نمبر 3 ما، نمبر 4 لا، اور نمبر 5 من، اور نمبر 6 کاف، اور نمبر 7 ہے با، نمبر 8 ہے لام. یہ 8 ہیں. جیسے فلما ان جال بشیر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جو ان ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن یہ صرف کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے فعل سے پہلے آ گیا ہے. آگے 12 نمبر پر دیکھیں. 12 نمبر پر ہے حروف شرط. یہ 2 حروف ہیں. ایک نمبر ہے اما اور دوسرے نمبر پر ہے لو. اما کے بارے میں دیکھ لیں. اما یہ متکلم کی بات کی تفصیل کے لیے آتا ہے. متکلم کو بات کر رہا ہوتا ہے اور اس بات کی آگے تفصیل ہو رہی ہوتی ہے تو تفصیل سے پہلے اما لے کر آتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے. تو دیکھیں پہلے ایک اجمالی طور پہ بات ذکر کر دی کہ کچھ لوگ نیک اور کچھ لوگ بد ہوں گے، پھر آگے اسی کی تفصیل کرنے کے لیے اما لے کر آئے ہیں. تو یہاں پر اما نے ماقبل کلام کی تفصیل کی ہے. آگے دیکھیں آگے بتایا کہ اما کے جواب کے اندر فا آتی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اما الذین شقوا ففی النار، یہ دیکھیں جواب میں فا آ گئی. اور اسی طرح اما الذین سعدوا ففی الجنہ، یہاں پر بھی جواب میں فا آ گئی ہے. آگے دیکھیں آگے ہے لو. یہ لو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے جزا کے نہ ہونا بتانے کے لیے آتا ہے. یعنی جزا نہیں پائی جا رہی. جزا کیوں نہیں پائی جا رہی؟ اس لیے نہیں پائی جا رہی کہ شرط بھی نہیں پائی جا رہی، یہ بتانے کے لیے لو آتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے اندر ایک سے زیادہ الہ یعنی معبود موجود ہوتے لفسدتا، تو زمین و آسمان کے اندر فساد آ جاتا، یہ خراب ہو جاتے، برباد ہو جاتے. تو اب یہاں پہ دیکھیں جزا نہیں پائی جا رہی. لفسدتا، زمین و آسمان کے اندر فساد نہیں آیا ہے. یہ جزا کیوں نہیں پائی جا رہی؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی جا رہی، متعدد الہ بھی نہیں پائی جا رہے. تو یہ بتانے کے لیے لو آتا ہے. 13 نمبر پہ دیکھیں لولا. یہ لولا یہ شرط کے وجود کی وجہ سے جزا کے عدم وجود کے لیے آتا ہے. دیکھیں اس سے فرق ہو جائے گا لولا کا لو کے ساتھ، کہ لو میں یہ تھا کہ جزا کا عدم وجود ہے شرط کے عدم وجود کی وجہ سے، لیکن لولا کے اندر جزا کا عدم وجود ہے شرط کے وجود کی وجہ سے. مثال دیکھ لیں جیسا کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو دیکھیں شرط پائی جا رہی ہے یعنی علی موجود ہے، اس وجہ سے عمر ہلاک نہیں ہوئے. تو جزا کا عدم وجود ہے. کیوں؟ کیونکہ شرط کا وجود پایا جا رہا ہے. دیکھیں 14ویں نمبر پر ہے لام مفتوحہ، یعنی وہ لام جس کے اوپر فتح ہو. یہ تاکید کے لیے آتا ہے جیسے لناصر افضل من حامد. ایک بات ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ناصر افضل من حامد،
اس بات کے اندر اتنی تاکید نہیں ہونی تھی جتنی اس بات کے اندر تاکید ہے لناصر افضل من حامدین، تو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے لام زبر لا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگلا دیکھیں، اگلا ہے میم الف زبر ما، یہ مادامہ کے معنی کے اندر ہوتا ہے۔ جو مادامہ آپ نے پڑھا تھا فارغ ناقصہ کے اندر، یہی معنی بتانے کے لیے بعض اوقات صرف میم الف ما بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آتا ہے اقوم ما جلس الامیر۔ اب یہاں پہ جو میم الف ما ہے یہ مادامہ کے معنی میں، اقوم ما دام جلس الامیر، میں کھڑا رہوں گا، اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا 15 نمبر پہ۔ آخری نمبر پر ہے حروف عطف، یہ 10 حروف ہیں۔ کون کون سے 10 حروف ہیں؟ نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 سما، نمبر 4 حتی، نمبر 5 اما، نمبر 6 او، نمبر 7 ام، نمبر 8 لا، نمبر 9 بل، اور نمبر 10 لاکن۔ یہ 10 حروف عطف ہیں جو کہ عطف کے لیے آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ جو حکم معطوف علیہ پر لگ رہا ہے وہی حکم معطوف پر بھی اسی طرح برابر کا ہی لگ رہا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے حروف غیر عاملہ کی 16 کی 16 قسمیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔